اور میری اولاد پر بھی درود ہو. یہ بات کیوں بتائی؟ کیونکہ بعض قوم ایسی نکلے گی، حضور جانتے تھے بعض بدبخت قیامت کے قریب ایسے پیدا ہوں گے، ہر نماز میں رفع یدین کریں گے، داڑیاں بڑی بڑی چھوڑیں گے، سینوں پہ ہاتھ باندھیں گے، پیرا چیر چیر کر نماز پڑھیں گے. حضور جانتے تھے، آقا علیہ السلام کو معلوم تھا قیامت کے قریب یہ فتنہ پیدا ہوگا. ان کی مسجد بنے گی تو اس کا نام مسجد عمر فاروق ہوگا، ان کی مدرسے بنیں گے تو مدرسے عبداللہ ابن مسعود نام ہوگا، یہ مدرسے قائم کریں گے تو مدرسے حلیمہ نام ہوگا. یہ صحابہ سے محبت تو کریں گے لیکن میری اولاد سے نفرت کریں گے. یہ میری فاطمہ کا نام سننا پسند نہیں کریں گے، یہ حسن و حسین کا نام سننا پسند نہیں کریں گے، یہ علی المرتضی کا نام لینا گوارا نہیں کریں گے. اس لیے نبی نے یہ فتنے کو ختم کرنے فرمایا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور اس کی تکمیل چاہتے ہو تو سن لو، تمہیں میری بیویوں سے بھی محبت کرنا ہوگا، میرے صحابہ سے بھی محبت کرنا ہوگا، میری اہل بیت سے بھی محبت کرنا ہوگا. اور درود محبت میں پڑھا جاتا ہے، تو جو درود تم مجھ پہ پڑھ رہے ہو مجھ پہ بھی پڑھو، میری بیویوں پہ بھی پڑھو، میری آل پہ بھی پڑھو، تاکہ تمہارا درود مکمل ہو اور ایمان بھی کامل ہو جائے، تمہاری نجات کا سامان بن جائے. جب تک تم یہ نہیں کر سکتے، نبی سے محبت کرنا آسان ہے کیونکہ نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن نبی کی آل اور نبی کے اہل سے محبت کرنا بڑی کمال کی بات ہے. حسین سے محبت کرنا کمال کی بات ہے، حضرت عائشہ سے محبت کرنا کمال کی بات ہے، حسن سے محبت کرنا کمال کی بات ہے، ازواج مطہرات سے محبت کرنا کمال کی بات ہے. تب جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے اور محبت مقبول ہوتی ہے. جب محبت مقبول ہوتی ہے تو ایمان کی چاشنی اور لذتیں اور پھر دربار رسالت سے سرفرازیاں اور نوازشات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. معزز سامعین اکرام، قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے یہ دستور ہمیں بتایا. پھر ایک حدیث پاک ہے، نماز ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا. آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نماز پڑھنے والے نے نماز تو پڑھی، جس نماز پڑھنے والے نے من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس نماز پڑھنے والے نے نماز میں مجھ پر اور میری آل پر اگر درود نہیں پڑھا، لم تقبل منہ، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. نماز کی قبولیت کے لیے درود شرط ہے، اور پھر درود صرف نبی پر ہو تو نہیں چلے گا، درود نبی پر بھی ہو اور آل نبی پر بھی درود ہو. اب آپ ذرا دیکھیں، بعض کیسے لوگ ہیں جو امام حسین کا نام سننا بھی گئے. ایک صاحب کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، دادا نے نام رکھ دیا فاطمہ بیگم. بیٹا سعودی عرب سے فون کر کے بولا سارے نام رکھ لو آپ، فاطمہ نہیں رکھنا. بولے نعوذ باللہ من ذالک. سعودی عرب کی ریاض سے فون آ رہا ہے، نجد سے فون آ رہا ہے، جو نام رکھنا ہو رکھ لو، فاطمہ نام نہیں رکھنا. بولے نعوذ باللہ من ذالک. اور جبکہ آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا نام رکھ لے اور میری اولاد کا نام رکھ لے اس پر دوزخ حرام ہو جاتی ہے. اب جس کو جنت میں جانا ہے وہ رکھے گا، اب جس کو جنت میں جانا ہی نہیں انہیں کہیں کو رکھے گا. بھائی معزز سامعین اکرام، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نماز پڑھنے والے نے نماز تو پڑھی لیکن مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود نہیں پڑھا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. نماز تراویح ہو رہی ہے، مثال کے طور پر 2 دن میں ایک قرآن پڑھنے والی رکعت تراویح ہو رہی ہے، مسجد اعظم میں بڑی ذیشان تعداد جمع ہو گئی، ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مسجد میں آ گئے. قیام ہوا، خطیب صاحب، امام صاحب نے، حافظ صاحب نے قرآن پڑھنا شروع کیا، 15 پارے رکعت میں پڑھ ڈالے، 2 رکعت میں. قاعدے میں بیٹھ گئے، قاعدے میں بیٹھنے کے بعد التحیات شریف پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مؤذن صاحب نے ہاتھ پکڑ کر کہا، مولانا کدھر؟ آپ نے تو صرف التحیات پڑھی، آپ نے درود ابراہیم نہیں پڑھا. تو بولے درود ابراہیم کی ضرورت نہیں ہے،
تو کہا نادان بدبخت اٹھ جا مصلی سے، تیری نماز قبول نہیں ہوئی ہے۔ پیچھے سے لوگ کہنے لگے رہے بھائی 15 پارے پڑھ لیے، بولے نادان مصطفیٰ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے والے نے نماز تو پڑھا لیکن مجھ پر اور میری آل پر درود نہیں پڑھا، نماز قبول نہیں ہوتی، نماز ہوئی نہیں، نماز خارج کر دی جاتی ہے، منہ پر پھینک دی جاتی ہے۔ نماز کی مقبولیت کے لیے خیرت شرط نہیں ہے، نماز کی مقبولیت کے لیے 15 پارے شرط نہیں ہے، نماز کی مقبولیت کے لیے رکوع میں 100 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا شرط نہیں ہے، نماز کی مقبولیت کے لیے سبحان ربی الاعلیٰ 50 بار کہنا شرط نہیں ہے، ایک بار بھی کہہ لو تو چلے گا، کوئی ایک بار سبحان ربی العظیم کہہ دے تو چلے گا، ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دو تو چلے گا، صرف 3 انا اعطینا والی چھوٹی آیتیں پڑھ لو تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ جب قاعدے میں بیٹھو تو نبی اور آل نبی پر درود بھیجنا شرط قرار دیا گیا، جب تک نبی اور آل نبی پر درود نہیں ہوگا نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب بتائیں عبادت کس کی ہے؟ خدا کی ہے، ذرا بولیں بھائی کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ کس کی؟ ذرا بولیں اللہ کی عبادت ہے، عبادت خدا کی ہے، شرط ذکر نبی اور آل نبی کا ہے، نبی اور آل نبی کا ذکر شرط ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سجدہ مجھے کر، رکوع مجھے کر، خضوع مجھے کر، قیام مجھے کر، تکبیر کہہ کے مجھ کو پکار، لیکن یہ سب اس وقت قبول ہوتے ہیں جب تو نبی اور آل نبی والا ہو جاتا ہے۔ اگر تو نبی اور آل نبی سے رشتہ کنیکشن صحیح نہیں جوڑتا، نہ تیری کوئی نماز قبول، نہ تیرا روزہ قبول، نہ تیرا سجدہ قبول، نہ رکوع قبول، نہ قاعدہ قبول، ساری نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اندازہ کریں معزز سامعین اکرام، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیا ہوا اصول ہے کہ اگر تم اپنی نماز کو قبول کرنا چاہتے ہو تو نبی اور آل نبی کی ذکر کو شرط بنا لو اپنے لیے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ بھیجنے والا درود تو بھیج رہا ہے، نہیں درود تو سب کو ہی بھیج رہے ہیں، لیکن مولا دیکھے گا اے بھیجنے والے تو نے نماز میں بیٹھ کر درود تو مجھ پہ بھیج دیے، درود تو میرے نبی کے لیے بھیج دیا، میرے دربار درود آ گیا، مولا آپ دیکھے گا کہ یہ درود بھیجنے والا جو درود بھیجا یہ دل سے آیا ہے یا زبردستی سے آیا ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ بھائی آپ کے گھر پہ رخا آیا، نہیں محبت کا ہوتا ہو تو کیا کرتے ہیں، جو صاحب خانہ ہوتے ہیں وہ خود لا کے دیتے ہیں، کھٹکا مارتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں، آپ جب ہوتے ہیں تب آتے ہیں، بولے بڑے بھائی صاحب نہیں ہے اب میں جا کے کیا کروں، بولے شام میں ہوتے ہیں تو شام میں آتے ہیں، ادب سے بیٹھتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، تشریف لائیے، دعائیں دیجئے، سب گزارشات، یہ دل والی دعوت ہے۔ اب آئے تو چلے، نہیں آئے تو چلے، آئے تو بھی چلے گا، نہیں آئے تو بھی چلے گا۔ تو اب یہ دعوت کیسی ہوتی ہے؟ کسی کو بھی بلائے، بھانجے کو، بھتیجے کو، میاں لے کے جا کے پہنچا دو، انہیں لے کے آیا، ماموں گھر پہ نہیں ہے، خالو گھر پہ نہیں ہے، بولے مامی، بولے مامی بھی نہیں ہے، نوکرانی کو دے دیا، بولے آئے تو دے دو، بولے تو یہ زبردستی کی دعوت ہے۔ خیر آپ ٹینشن مت پال لو خاندان میں، میں مسئلہ سمجھانے کے بول رہا ہوں۔ خیر آپ بولیں گے ہمارے مولانا بھی بتائے یہ مسئلہ ہے، صحیح ہے بولیں گے، اور اکثر داماد لوگ ایسا کرتے ہیں سسرال کے ساتھ، اکثر داماد ایسا کرتے ہیں سسرال کے ساتھ، مگر یہ غلط طریقہ ہے، لیکن دعوت تو زبردستی کی ہے۔ جو دل کی دعوت ہوتی ہے وہ دل سے دی جاتی ہے تو اس کا شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ تو اللہ دیکھے گا، کیونکہ ہر نمازی نماز میں بیٹھا ہے تو براہ راست نبی کو درود نہیں بھیجتا، کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر درود بھیجنے والا اللہ سے کہتا ہے اللہم، اے اللہ میرا درود مصطفیٰ تک پہنچا دے، تو مولا کہتا ہے تو نے دل سے نہیں بھیجا، تیرے منہ پر پھینک دی جاتی ہے۔ اسی لیے بازو والے نماز پڑھتے ہیں، چہروں پہ نور کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ ارے ہم صرف عشاء پڑھ کے بیٹھے ہیں، چہروں کی نورانیت کا عالم تو دیکھو، کیونکہ ہم دل سے درود بھیجے ہیں تو نماز قبول ہو چکی ہے۔
جو درود دل سے بھیجا جاتا ہے وہ نماز قبول ہوتی ہے اور اس کا اثر چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے، اس کا اثر چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے، اور جو درود دل سے نہیں۔ اور ایک بات دیکھیں، میں ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں، عبادت خدا کی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ لکھیں اپنی کتابوں میں نماز میں نبی کا خیال لانے سے بہتر ہے کسی غیر کا خیال لا لے، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے بدبختو، تم نے نبی کی بات کہاں کی؟ اللہ کہہ رہا ہے بندو یہ نماز پڑھو، یہ طریقہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جب لفظ محمد زبان پہ آ گیا تو انسان دنیا کے کسی بھی خطے کی فکر میں مبتلا تھا ہوگا، سرکار کا نام آتا ہے تو گنبد خضرا شریف کا تصور آ جاتا ہے، آقا کی اس بارگاہ کا تصور آ جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی آگے بڑھ کے کہتا ہے والا آلی محمد، تو اس کی آنکھ اور اس کے خیال، اس کے وجدان میں مولا علی، فاطمہ، حسن اور حسین آ جاتے ہیں۔ مولا کہتا ہے تو نے حسین کو یاد کر لیا، تیری نماز قبول ہو گئی ہے، تو نے حسین کو یاد کر لیا، تیری نماز قبول ہو گئی۔ معزز سامعین اکرام، ان کے ذکر اور ان کی یاد، ان کے خیال کو زندہ کرنے کا نام نماز ہے۔ اسی لیے کیا خوب فرمایا کسی شاعر نے، تیری یاد میں رو لینا یہ نماز ہماری ہے، تیری یاد میں رو لینا یہ نماز ہماری ہے، نالین کا ایک بوسہ 100 سجدوں پہ بھاری ہے، تیری نالین کا ایک بوسہ 100 سجدوں پہ بھاری ہے۔ کون سے سجدے؟ وہ جو بازو والوں کے ہیں، وہ 100 سجدوں پہ ہماری ایک یاد کا تصور کا بوسہ بھاری ہے۔ اللہ